الفاظ کا چناؤ اچھا ہونا چاہیے، لہجہ اچھا ہونا چاہیے. بات کرتے ہوئے اگر الفاظ کا چناؤ صحیح نہیں ہوگا، لب و لہجہ صحیح نہیں ہوگا تو بات اثر نہیں کرے گی. تعبیر کا فرق ہوتا ہے، الفاظ کا فرق ہوتا ہے، الفاظ کے چناؤ کا فرق ہوتا ہے. ہم ایک بندے کو مستقل نصیحتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایک مجمع کو مستقل نصیحتیں کر رہے ہوتے ہیں، سالہ سال سے جمعہ پڑھا رہے ہیں، سالہ سال سے خانقاہی مجالس ہم اٹینڈ کر رہے ہیں، اثر ہی نہیں ہوتا. تو لہجے کا اثر ہوتا ہے، الفاظ کے چناؤ کا اثر ہوتا ہے، تعبیر کا فرق ہوتا ہے. بادشاہ اس نے خواب دیکھا کہ میرے دانت ٹوٹ گئے ہیں. صبح اٹھا، معبر کو بلایا. وہ ذرا رف قسم کا آدمی تھا، سمجھدار نہیں تھا. اس نے کہا بادشاہ سلامت، اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے دانت ٹوٹے ہیں، آپ کے سامنے آپ کی اولاد فوت ہوگی، آپ کے بیٹے، آپ کے پوتے، آپ کی بیٹیاں، آپ کی نواسیاں یہ فوت ہوں گی. غصہ آیا بادشاہ کو، کہا یہ کیا تعبیر دے رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ مجھے پریشان کر دیا. اس کو 2-4 جوتے لگوائے اور بھگا دیا. لیکن اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تو تھی کہ یہ تعبیر کیا ہو سکتی ہے، اس کی پریشانی تو تھی اس کی. اس نے ایک اور بندے سے اس خواب کی تعبیر پوچھی، وہ سمجھدار آدمی تھا. اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ یہ مبارک خواب ہے، بابرکت خواب ہے، یہ مبارک خواب ہے. وہ کیسے؟ اس معبر نے بتایا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی عمر اللہ بہت لمبی کریں گے، آپ کی عمر میں برکت ہوگی، آپ اپنے رشتہ داروں میں سب سے لمبی عمر پائیں گے، یہ بابرکت خواب ہے. بادشاہ نے جب یہ سنا بہت خوش ہوا کہ میری عمر میں برکت ہے، بابرکت عمر ہے، لمبی عمر ہے. اس نے اس معبر کو انعام و اکرام سے نوازا. بات دونوں نے ایک کی، لیکن تعبیر کا فرق تھا، الفاظ کا چناؤ ایک کا درست تھا، ایک کا درست نہیں تھا. جس کے الفاظ کا چناؤ درست نہیں تھا اس پہ سختی آ گئی، اور جن کے الفاظ اچھے تھے بادشاہ نے اس کو انعام و اکرام سے نوازا. آپ نے بہت وسیع نصیحتیں کر لی، بہت سی باتیں کر لی ہیں. الفاظ کے چناؤ کا لحاظ رکھیں. ہو سکتا ہے کہ لہجے کا اثر اور الفاظ کے چناؤ کا جو اثر ہے اور تعبیر کا جو فرق ہے وہ دوسرے کے دل میں آپ کے لیے مقام پیدا ہو جائے، اور آپ ناصح کی حیثیت سے جو اس کو نصیحت کریں وہ اس کو قبول کرے اور اس کے دل کی دنیا بدل دے.